آج ہم جس نام کا ذکر کریں گے وہ ہے السمیع، یعنی سننے والا، کان، آلہ یا عضو کے بغیر اس کی ابدی سماعت۔ اللہ سمیع ہے۔ عربی میں سمیع کا مطلب دائمی سننے والا اور ہر دعا پر توجہ دیتا ہے، ان سب کو سنتا ہے جو اس تک پہنچتے ہیں، خواہ ہم اونچی آواز میں بولیں یا رازداری سے۔ انگریزی میں، اردو میں، فرانسیسی میں، پنجابی میں، سندھی میں، غرض ہر طرح کی زبانوں میں وہ سنتا ہے۔ ہم اسے نہ بھی پکاریں اور دل میں پکاریں تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، چاہے آپ آواز سے بولیں یا بغیر آواز سے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے مطلب ہیں سننا، سننا، قبول کرنا، بتایا جانا، توجہ دینا، احترام کرنا، معنی کو سمجھنا۔ اللہ کا نام سبحانہ تعالیٰ سمیع قرآن میں قائم ہے۔ اب تک ہم نے اس کی مرضی، طاقت، علم، طاقت اور قابلیت کے بارے میں اوصاف پر بات کی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی سننے اور دیکھنے کی صفات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی صفات کو انسانی شکل دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ان صفات کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اس نے ان کی تصدیق کی ہے۔ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے جیسا نہیں ہے، اس کا سننا ہمارے سننے جیسا نہیں ہے، اس کی سماعت ہماری سماعتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ بغیر کسی سمیع اعضاء اور کانوں کے سنتا ہے، جیسا کہ وہ اعضاء کے بغیر کام کرتا ہے اور بغیر زبان کے بولتا ہے، اور اس کی سماعت ان حادثات سے پاک ہے جو اس پر پیش آ سکتے ہیں۔ قل انی ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ قال ربی انہ قل ان ضللت فانما علی نفسی وانہ اهتدیت فبما یوحی الیہ ربی انشاءاللہ سمیع قریب۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں۔ اس کا ترجمہ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں اپنے خلاف گمراہ ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں ہدایت پاتا ہوں تو یہ وہی ہے جو میرا رب مجھ پر ظاہر کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سننے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر ہم اللہ کی سماعت کا تصور کیسے کریں؟ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہیں اور وہ ہمیشہ سننے والا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اگر ہم ذرا سے بھی گمراہ ہوں، ایون ہم راستہ ہی بھٹک جائیں، تو کون ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا کہ یہ راستہ ہے جو ڈیفینس کراچی جاتا ہے؟ ہم گلیوں میں گم ہو جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہدایت کے راستے پر سے اگر ہم گم ہو جائیں تو کون ہے جو ہمیں اس راستے پر ڈالے گا؟ تو کہہ دیجئے کہ اگر میں، یہ ترجمہ اس آیت کا، کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میں اپنے خلاف گمراہ ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں ہدایت پاتا ہوں تو یہ وہی ہے جو میرا رب مجھ پر ظاہر کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سننے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر ہم اللہ کی سماعت کا تصور کیسے کریں اگر وہ اس طرح نہیں سنتا جیسے انسان سنتے ہیں؟ اللہ کے پاس تو کوئی کان نہیں ہے، اللہ کا سننے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کی سماعت کا ہم تصور کیسے کریں؟ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہے
اور وہ ہمیشہ سننے والا ہے، اس کے ادارک میں کوئی کمی نہیں، وہ سب سنتا ہے، چاہے وہ چھپا ہو، وہ جانتا ہے کہ دل کیا محسوس کرتا ہے، اسی لیے آپ جو چاہیں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کوئی حد نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں جو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ یہ بس ایک یاد دہانی بھی ہے، اگر آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنے بندوں سے سننے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہمیں صرف اس کے قریب ہونے کے لیے اس کے گھر خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے، میں تو شہرب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ بھی اللہ کی ایک وصف ہے۔ سننے کی انسانی خواہش، تمام انسان کسی نہ کسی سطح پر پیار کرنے اور سنے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے قریب ترین لوگ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے دلچسپی کا بدلہ لینے کی توقع رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک دھوکہ دہی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے ان کی بات سننے کے لیے وقت نکالا، لیکن وہ اپنی زندگیوں، مسائل اور مسائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ الگ تھلگ محسوس کر سکتا ہے۔ ہمیں ایک اچھا دوست چاہیے، اور اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو نہ صرف اس وقت سنتا ہے جب ہمیں اچھی خبر ملتی ہے، بلکہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تب بھی وہ سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کئی بار تسلی دیتا ہے کہ وہ ابدی سننے والا ہے، بہترین دوست، سامع، جس کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے اور ہمارے لیے دستیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس اسم کو پورے قرآن میں کل 45 تک دہرانے سے اس بات کو سنتا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ نے اس شخص کی بات سنی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی ہے اور اس کی شکایت اللہ کے پاس بھیجتی ہے، اور اللہ تمہاری بات سنتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں سمیع نام کا دوسرا معنی بھی ظاہر ہوتا ہے، جو کہ بات سننا یا قبولیت ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی نمازی رکوع سے اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ہماری زندگی کے کسی نچلے موڑ پر ہم سوچ سکتے ہیں، اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں؟ کمزوری کے ایک لمحے میں شیطان ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ہماری دعا غیر سنی گئی۔ یہ غلط سوچ ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں فوری طور پر وہ نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہماری دعا نہیں سنی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جدائی میں کئی سال گزارے۔ وہ کسی باپ کی طرح غمزدہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی تناؤ، غم اور بار بار رونے سے کمزور ہو گئی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے منصوبہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا مانگتا رہا، کہتا رہا کہ اسے اپنے بیٹے سے ملایا جائے۔ وہ کہے گا، میں اپنی مصیبت اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ پوری طاقت اور ہمدردی رکھتا ہے،
اور پھر کسی نہ کسی لمبے عرصے کے بعد، کوئی تدبیر کے بعد ان کا بیٹا ان سے آ ملا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سننا رکھتا ہے۔ جو انسان مر جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں، تو اللہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی ہماری آنکھوں میں، جاگتی آنکھوں میں بھی دکھا دیتا ہے، اور سوئی آنکھوں میں بھی خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ اللہ کی بات اللہ ہی جانے، لیکن اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے ہر گھڑی۔ مصیبت میں پکارے تو وہ زیادہ نزدیک سے سنتا ہے، مشکل میں پکارے تو وہ فوراً مشکل حل کر دیتا ہے۔ وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی ملاقات ایک نئے نام کے ساتھ۔ اللہ کے ناموں کا ذکر اپنی مصروفیات میں رکھے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ حافظ۔